اللهم یا علی و یا عظیم یا علیم و یا علیم انت ربی و علمک حسبی فنعم الرب ربی و نعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ آج الحمدللہ پھر ایک مرتبہ اپنے چینل حافظیہ قادریہ پر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آج میری جو گفتگو ہے اس کا ٹاپک ہے بندش۔ بندش کیا ہے؟ یہ کئی طرح سے عمل کیا جاتا ہے۔ بندش جو ہے جادو بھی ہوتی ہے، جادوئی بھی ہوتی ہے، جنات بھی لگاتے ہیں اور یہ جادوگر بھی لگاتے ہیں اور یہ نورانی عمل سے بھی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، نورانی عمل سے جو لگائی جاتی ہے، جو اچھے اور بہترین باشعور عامل حضرات ہیں وہ ضرورتاً لگاتے ہیں۔ جیسے کوئی عورت ہے وہ طلاق کی دھمکی دے رہی ہے بھی مجھے ڈیورس دو، یا کوئی بندہ دے رہا ہے، یا کوئی ایسا بندہ جو گھر سے ویسے بھاگ جانا چاہتا ہے، یا کوئی بندہ آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتا ہے بس ضد والدین کی کو چھوڑ کر، والدین روک رہے ہوں کہتا میں نے جانا ہے۔ یہ نوعیت ویسے میں نے بتائی جو جائز نوعیت ہے، اس پہ بھی بندش یہ لگائی جاتی ہے، یہ نورانی عمل سے لگتی ہے۔ ایک بندش ہے جو جادوگر لگاتے ہیں، یہ جادو سے لگائی جاتی ہے، اور ایک بندش ہے جو جنات لگاتے ہیں۔ بہرحال یہ تینوں قسم کی بندشیں جو بھی ہوں، بندش خطرناک ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے سب سے اوپر نظر بد ہے، اس کے بعد جادو ہے، اور اس کے بعد جو ہے جنات ہیں، اور ان تینوں سے اوپر جو ہے بندش ہے تو یہ ایک جادو کا حصہ۔ جتنے بھی لوگ اس کو لگاتے ہیں، یعنی کہ 2 نمبر لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں، تو وہ جادوئی حصہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اصل چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو جیسے کوئی بندہ بندش لگوا دیتا ہے کہ اس بندے کے کاروبار پہ بندش ہو لگوا دی، اس نے جادو سے لگوا دی۔ اب جادو کے کئی عمل ہیں، لیکن قصہ ایک ہی ہے کہ بندش ہے، تو بندش لگا دی۔ اب وہ آدمی بیچارہ جس کے دکان پہ 8-10 لوگ کام کر رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ بندش لگی ہے، وہ ایک دن یہ ہو گیا کہ خود کسی کا ملازم ہو گیا۔ اچھا، یہ بندش ہے صحت پہ لگائی جاتی بھی بندہ بیمار رہے۔ یہ 2 طریقے سے ہے، یعنی ایک بندہ بیمار رہے یعنی اس کو بیماری لگ جائے، ایک دوسری بندش یہ ہے کہ اس کو صحت ہی نہ ملے، وہ صحت پہ بندش لگا دی۔ اسی طرح رزق پہ بندش ہے، پھر رزق کے بھی بندش ہے، اور کاروبار پہ بھی بندش ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ رشتے پہ بندش ہے، رشتہ باندھ دیا، وہ بیچارے باغ کے تھک گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ادھر بھی رشتے والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر جواب دے دیتے ہیں۔ رشتے والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس جواب دے دیتے ہیں۔ یہ بندش لگی، چیک کروائیں، روحانی چیک میں کروائیں۔ اسی طرح جو ہے بندے کے جو ہے یہ جو کاروبار پہ بندش ہے اور بیماریوں پہ بندش ہے، یعنی کہ کسی کے دل پہ بندش لگا دی۔ اب یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے، میں نے آپ کو پہلے وضاحت کر دی ہے۔ اچھا، آپ نے اب یہ ماننے سے کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں، لیکن میں ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد ہوں گے، آپ سے بات ہوتی ہوگی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چیک اپ کروایا لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا، دل کا مسئلہ تھا لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا، رپورٹ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ کتنے بندے جو کہتے ہیں دماغ میں بڑا مسئلہ تھا، رپورٹ کی تو کچھ بھی نہیں آیا۔ کچھ لیتے ہیں معدے کے اندر مسئلہ تھا، لیکن جب رپورٹ کرائے کچھ بھی نہیں آیا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھی جگر پہ، معدے پہ، گردوں پہ انفیکشن نظر آ رہا تھا بازار، لیکن جب رپورٹ کرائی گئی تو کچھ بھی نہیں آیا، ٹیسٹ رپورٹ کرائی تو کچھ بھی نہیں آیا۔ یہ کیا ہے؟ میرا سوال ہے، یہ کیوں وہ بندے جاتے ہیں آپ میڈیکل ڈاکٹر کے پاس؟ بھئی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ جاتا ہے نا، اگر تکلیف نہ ہو تو وہ کیوں جائے؟ اب تکلیف جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی میڈیکل رپورٹ میں، کیونکہ مسئلہ میڈیکل کا نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ شیطانی معاملات ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو روحانی معاملات کہتے ہیں، روحانی نہیں بھئی، یہ شیطانی معاملات ہیں، روحانی معاملات اور ہوتے ہیں۔ تو یہ اب آپ کو میں بتاؤں، یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بعض آدمی تو ایڑیاں رگڑ کے مر ہی جاتے ہیں، لیکن ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس طرف جاتے نہیں ہیں، ہمارا رجحان ہے ہی نہیں۔ ہمارا یہ کنسیپٹ بنا ہوا ذہن کے اندر کہ صرف جو ہے جا کر ڈاکٹر کو چیک کرائیں، جو مرضی مسئلہ ہو بس اس ڈاکٹر سے دوائی لے لینی ہے۔ بھائی ڈاکٹر آپ قریب جائیں نا تو ڈاکٹر کچھ عرصہ پہلے سے دنیا میں متعارف کرایا گیا ڈاکٹروں کو، اس سے پہلے حکیم تھے، حکیموں سے پہلے۔ آپ شروع کریں نا
کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے ہی علاج ہیں جو قرآن سے بتائے ہیں علاج، اور قرآن خود اعلان کرتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو آپ یہ جو بندشیں ہیں یہ سب سے زیادہ جنات لگاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا یہ ہماری طاق میں بیٹھتے ہیں۔ جو طاق میں بیٹھتا ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں، جو طاق میں بیٹھتا ہے، طاق سے مراد یہ ہے کہ بندہ لک کے بیٹھا ہوا کب موقع ملے اور اس پہ حملہ کرے۔ موقع کچھ ہم بھی مطلب ایسے بھی ہوتا ہے، یہ وسوسے ایسے پیدا کرتے ہیں، اسی حساب سے پھر بیماری پیدا کرتے ہیں۔ اب سنیے، بڑی توجہ کی بات ہے یہ کہ ایک بندہ ہے، اس کو مسئلہ ہے کھانسی کا، تو اس کو یعنی ڈاکٹر نے پرہیز دیا ہے، وہ کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اب پرہیز اس کو کہ بھی چاول نے اپنے نہیں کھانے، تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، گھی نہیں کھانا ہے، ایسی چیزوں سے اس کو پرہیز ہے۔ جیسے ہی وہ بندہ تھوڑی سی بد پرہیزی کرے گا، بھلے ہی ایک دو نوالے لے، چاول کے لے لے، اب ان کو موقع مل گیا، اس نے ڈاکٹر نے کہا تھا نہیں کھانے، اس نے کھا لیے، دو نوالے ہی تھے، اب انہیں موقع مل گیا کہ یہ جو معاملہ جو ہے یہ ذہنی طور پہ سوچتا رہ گیا، یہ تو ڈاکٹر نے منع کیا تھا، اس کا رجحان جنات کی طرف جائے گا ہی نہیں، وہ آپ کی چھاتی کی بندش لگا دیں گے، آپ کھانستے رہیں گے، علاج ہوگا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ تعالی روحانی چیک اپ کرائیں، دیکھیے یہ معلومات ہے، آپ اس کو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں۔ اس کا اگلے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اس کی وضاحت کریں گے۔